یہ قصہ ایک تخلیق کا نہیں بلکہ پہلی آزمائش، پہلی نافرمانی اور پہلی توبہ کا ہے۔ آئیے جانتے ہیں حضرت آدم علیہ السلام کی وہ داستان جس سے ہماری اصل پہچان جڑی۔ جب زمین پر فساد پھیلانے والے جنات کے خاتمے کی مہم کا آغاز ہوا تو فرشتوں کے صف میں ابلیس بھی شامل ہو گیا۔ مہم کامیاب رہی اور زمین پر صرف چند ہی جنات باقی بچے، لیکن اللہ رب العزت کا ارادہ اس سے کہیں بڑھ کر تھا۔ جب اللہ نے اپنے فیصلے سے فرشتوں کو آگاہ کیا کہ وہ زمین پر اپنا نیا خلیفہ مقرر کرے گا تو ابلیس خوشی سے پھولا نہیں سمایا، کیونکہ اسے پورا یقین تھا کہ خلافت کا تاج اس ہی کے سر پر سجے گا۔ لیکن اللہ جو کامل حکمت والا ہے، اس کی حکمت کچھ اور ہی تھی۔ اللہ نے زمین کے مختلف حصوں سے مٹی لی، کہیں سے نرم، کہیں سے سخت، کہیں سے روشن اور کہیں سے گہری، اور اسی مٹی سے حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق فرمائی۔ 40 سال تک وہ بے جان مٹی کی صورت میں رہے اور فرشتے اس بات پر حیران رہے۔ تب اللہ نے ان میں اپنی روح پھونکی اور آدم نے اپنی پہلی سانس کے ساتھ کہا الحمدللہ۔ یوں رحمت کے دروازے کھل گئے۔ اللہ نے حکم دیا سب سجدہ کرو۔ فرشتوں نے سجدہ کیا، مگر ابلیس نے اپنے تکبر، حسد اور غرور میں صاف انکار کر دیا۔ یوں پہلی آزمائش کے ساتھ پہلی نافرمانی سرزد ہوئی اور شیطان کی آدم سے دشمنی کی پہلی چنگاری بھڑک اٹھی۔ اللہ نے آدم علیہ السلام کو ایسے علوم سکھائے جو اس سے پہلے کسی مخلوق کو نہ سکھائے گئے، اور جب آدم علیہ السلام کو اکیلے پن کا احساس ہوا تو اللہ نے انہی کی پسلی سے ان کے لیے حضرت حوا کی تخلیق فرمائی اور رہنے کے لیے جنت کو گھر بنا دیا۔ انہیں کہا گیا یہ جنت تمہاری ہے، جہاں سے چاہو کھاؤ پیو، لیکن اس مخصوص درخت کے قریب نہ جانا۔ ابلیس جو کھلی دشمنی کا ارادہ کر چکا تھا، اس نے موقع دیکھا اور آدم اور حوا کو بہکانے لگا، کیا میں تمہیں ہمیشہ کی زندگی اور لازوال بادشاہت کا رستہ نہ دکھاؤں جو اس پھل میں چھپا ہے؟ دونوں شیطان کے بہکاوے میں آ کر اس ممنوع درخت کے پاس جا پہنچے اور آخر اس کا پھل چکھ بیٹھے، اور پھر شرم، ندامت اور جنت سے زمین پر اتارے جانے کا آغاز ہوا۔ ممنوع درخت کا پھل چکھتے ہی ان پر اپنی برہنگی ظاہر ہو گئی اور وہ شرمندہ ہو گئے۔ جب اللہ نے ان سے سوال کیا تو اپنی خطا کا احساس کرتے ہوئے دونوں نے فوراً توبہ کر لی اور توبہ کے ایسے کلمات کہے جو اللہ ہی نے انہیں سکھائے تھے۔ ان کی توبہ سچی تھی، لہٰذا قبول فرمائی گئی، مگر اللہ کا فیصلہ نافذ ہو چکا۔ حضرت آدم اور حضرت حوا کو زمین پر اتارا جا چکا تھا اور یوں حکمت الہی مکمل ہوئی اور آدم علیہ السلام کو زمین کا خلیفہ مقرر کر دیا گیا۔ انہیں زمین پر ایک متعین مدت تک رہنا تھا، اپنی نسل کو آگے بڑھانا تھا اور شیطان کے وسوسوں سے خود کو اور اپنی اولاد کو بچانا تھا۔ نیکسٹ ایپیسوڈ میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ آدم کی زمین پر زندگی کیسے شروع ہوئی اور انہوں نے کن حالات اور کن مشکلات کا سامنا کیا۔ پرانے دشمن کے آدم کی اولاد پر وار اور انسانیت کی اصل آزمائش کی شروعات۔ چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولیے گا، اور اگلی ایپیسوڈ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ رہیے گا۔